اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے، کوئی شخص مختلف بلاؤں کے اندر مبتلا ہے، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، مالی تنگیاں ہیں، بعض ایسے گھرانے خاندان ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے آفتیں ہیں اور وہ آفتیں ہٹتی نہیں ہیں، اور یا یہ کہ نہیں ہے، ڈر ہے کہ یہ آفتیں مصیبتیں بلائیں کبھی لپٹ نہ جائیں، تو ان کو چاہیے کہ روزانہ 101 مرتبہ عشاء کے بعد یہ سورۃ کافرون پڑھا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یا ہمیشہ اس کا ورد رکھ کے انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی بلا اگر موجود ہے نہیں رہے گی، اور کوئی آنے والی بلا بھی ان کے قریب نہیں پھٹکے گی، یہ اور بھی خاندان پورا محفوظ رہے گا۔ زبردست اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بچہ روتا بہت ہے، بعض بچے بلا وجہ بہت روتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف سمجھ میں نہیں آتی، دوا دے دی، سب کو نیند کی بھی دوا دے دی، نیند بھی نہیں آتی اس کو، روتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ 3 مرتبہ روزانہ یہ سورت جو ہے وہ باوضو حالت میں پڑھ کے بچے پہ دم کریں، دونوں کانوں میں زور زور سے 3 پھونکے مار دیں، چہرے پہ پھونک دیں، ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ ہاتھ مل دیں، بس۔ تو یہ جو ہے وہ 7 دن اگر کر لیں، کسی بھی قسم کا بچہ رونے والا ہو اس کو تسکین ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کالو کی بچہ جو ہر وقت روتا رہتا ہے ہاں بغیر وجہ کے، بالکل ہے، یہ اس کے لیے بہت تاثیر ہے، تو اس سے فائدہ ہوگا۔ جی یہ تو سورۃ کافرون۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کروں، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ روزے میں، عبادت میں سستی ہے اس کو، تو سستی جو عبادت کی اس کو دور کرنے میں اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اور آج یہ ایک ایسا مرض ہے کہ ہر ایک کو لگا ہوا ہے، یہ تو ہر ایک کی ہر ایک کی ضرورت ہے، تو 11 مرتبہ روزانہ یہ سورۃ کافرون پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں، اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پی لیا کریں، اور اس کے بعد دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ طاعت کے اندر جو میری کاہلی اور سستی ہے اس کو دور کر دے اور چستی پیدا کر دے، تیری عبادت والا بن جاؤں، تو انشاءاللہ 21 دن کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کی توفیق دے دے گی۔ اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ فجر کی نماز کے بعد اگر یہ آدمی روزانہ 11 دفعہ پڑھ کے دم کر لے اپنے اوپر تو سارا دن بس بالکل سارا دن عبادت، بالکل ہر روز کی عادت بنا لیں۔ بالکل بنا، بہت آسان ہے، وہ بڑی صورت نہیں، 6 آیتیں ہیں جناب، 11 دفعہ مشکل کام ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، ایک اس کا مطلب یہ کہ یہ منافقین اور کفار کے ساتھ جو ہے یہ اس کا مقابلہ دشمنی ہوگی، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتح دیں گے، یعنی اس سے مکالمہ ہو یا ویسے کو مقابلہ ہو، لیکن کفار و مشرکین پر حاوی ہوگا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ایمان کا استقامت عطا کریں گے، دنیا میں نیکیوں کی توفیق ہوگی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب ایمان اس کو اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ کا ایک مطلب یہ، اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے کفر اور شرک اور بدعت کے حوالے سے کسی قسم کی بدعت کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ ہاں بھلے بدعتی لوگوں کے اندر رہے، بھلے مشرکوں کی بستی میں رہتا ہو، لیکن یہ اپنی توحید سے ہٹے گا نہیں، اللہ اس کو توحید پر ایمان پر اس کو موت دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اس کے لیے بشارت۔ بہت خوب، بہت حضرت یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت مجھے ہے، اللہ ہم سب کو ہے، صحیح بات، تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے، چاہے فجر کے وقت کریں چاہے دن میں کسی بھی وقت کریں، بس ایک دفعہ کر لیں 11 بات۔ اگر یہ بات اگر ایسی ہو جائے تو کتنی آسانی ہو جائے، ہم ہر وقت، ہماری دعا ہے کہ ہم نماز صحیح پڑھ سکیں، وقت پہ پڑھ سکیں، اور ایسی بہت سی چیزیں لوگ چاہتے ہیں کرنا لیکن کر نہیں پاتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں تو مضبوطی ہو جائے، اور اپنے بچوں کی مضبوطی کے لیے کھانے کے اوپر دم کر کے کھلا دیں ان کو، سب کھا لیں تو یہ واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بڑی ایمان افروز بات ہے اور آسان بات ہے، اور یہ تو ہماری نماز میں ہر وقت پڑھنے والی صورت ہے تو سب کو یاد بھی ہے، آسان بات ہے۔